اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ سورہ طٰہٰ آیات 17 سے 21۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انگارہ لینے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ اسی کلام کا تسلسل ہے یہ اگلی آیات بھی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، وما تلکا، وہ کیا ہے، بے یمین کا تمہارے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ یہ تلکا مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ للبعید ہی ہے۔ ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ذالک الکتاب، تو یاد رہے کتاب عربی میں مذکر ہے، اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے عصا کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ مؤنث ہے، اس وجہ سے تلکا کے ساتھ سوال کیا گیا ہے۔ تو اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ گو جواب اسی بات میں ہی مکمل ہو چکا تھا، لیکن آپ نے مزید تفصیل بیان فرمائی، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اتوکأ میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہا اس لاٹھی پر، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اہشو اور میں ہانکتا ہوں، بہا اس کے ذریعے سے، علی غنمی اپنی بھیڑوں کو بھی۔ اور بعض نے اہشو سے مراد پتے جھاڑنے کے لیے ہیں، تو مراد یہ ہوگی کہ میں اس کے ذریعے اپنی بھیڑوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ اور میرے لیے، فیہا اس میں، مآرب اخری اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو یہاں سے یہ صاف بات محسوس ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف سوال کا سیدھا سا جواب دینے کے بجائے جواب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو آپ کا جواب اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی چاہت تھی کہ اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلام کیا جائے۔ اب کیونکہ سوال ہی ایسا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اس سوال کا مقصد تحقیق ہے ہی نہیں، بلکہ اظہار التفات اور نوازش ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں متنبہ کیا اس کی طرف؟ جو کام تھے وہ تو اب آپ نے بیان کر دیے کہ میں اس لاٹھی سے، اپنی اس عصا سے یہ کام لیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قال فرمایا، القیہا ڈال دو اس کو، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ فالقاہا پس آپ نے اسے ڈال دیا۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا، آپ نے فوراً ہی لاٹھی کو ڈال دیا۔ فَإِذَا پس دفعتاً، ہی حیۃ یہ سانپ بن گئی، تسعی جو رینگنے لگا۔ تسعی لفظ سعی یسعی سے ہے، اور سعی یسعی سے لفظ سعی بھی ہے۔ تو یہ ایک معجزہ عطا ہو رہا تھا نبوت کے ساتھ ہی، کہ جیسے ہی آپ نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی جنہیں زمین پر ڈالا گیا ہے، دفعتاً ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اب لاٹھی کا ایک دم سے سانپ بن کے حرکت میں آ جانا، یہ منظر یقیناً ڈرا دینے والا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے کچھ خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فرمایا، خذھا پکڑ لو اسے، ولا تخف اور نہ ڈرو، سنعیدھا ان قریب، نعیدھا ہم اسے لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی اس کی پہلی حالت میں۔ تو جیسے ہی آپ کچھ خوف زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ ڈرے نہیں، اس کو بے جھجک پکڑ لیں، تمہارے پکڑتے ہی اس کی حالت وہی پہلی سی ہو جائے گی، یہ دوبارہ سے پھر سے لاٹھی بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کو پہلا معجزہ عطا ہوا آپ کی نبوت کے ساتھ ہی، کہ آپ اس لاٹھی کو جیسے ہی زمین پر ڈالتے تو وہ ایک سانپ بن جاتا اور حرکت میں آ جاتا، اور جیسے ہی اس سانپ کو آپ دوبارہ ہاتھ میں لیتے تو وہی عصا آپ کا بن جاتا۔ اور یہی وہ عظیم معجزہ تھا
جس کے ذریعے سے مصر کے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دی گئی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔